بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سورۃ الفیل کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھی کو بھی فیل کہتے ہیں اور ہاتھیوں کی جماعت پر بھی فیل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورت کا پس منظر کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم اس سورت کو صحیح طریقے پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اور چونکہ اس زمانے میں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی بڑی عظمت تھی، لوگ اس کا بہت احترام اور ادب کیا کرتے تھے۔ ابرہہ کو یہ بات بالکل ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ اس گھر کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی یمن کے اندر ایک کلیسا بناؤں گا، ایک بڑا چرچ بناؤں گا، اور پھر یمن میں سب سے پہلے یہ حکم نافذ کر دوں گا کہ اب حج کے لیے کوئی بھی بیت اللہ کا سفر نہیں کرے گا۔ جس کو حج کرنا ہے وہ اسی میرے یمن میں بنائے ہوئے کعبے کا حج کرے گا۔ اور جب یمن کے اندر یہ بات پوری طرح پھیل جائے گی، پھر عرب کو ہم اس بات پر مجبور کریں گے کہ اب وہ بھی اس کا رخ کرے، کیونکہ اس نے یہ کلیسا بہت ہی عظیم الشان قسم کا بنایا تھا، اور کعبہ تو بہت سادہ سا تھا، پتھر کی عمارت ہے، اور اس نے اپنے کلیسا کے اندر بہت سا مال خرچ کیا، اس کو عظیم الشان بنا دیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب اس زمانے میں چونکہ قریش اور دیگر قبائل جو عرب کے تھے وہ بہت عظمت کیا کرتے تھے بیت اللہ کی، جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ابرہہ نے یمن کے اندر ایک کعبہ بنایا ہے اور یمن میں یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، جسے حج کرنا ہے وہ اسی یمن کے اندر میرے بنائے ہوئے کلیسا کا حج کرے، اور اس کے بعد اس کا یہ ارادہ کہ اب میں عرب والوں کو بھی اسی کی طرف متوجہ کروں گا۔ تو قریش کے چند نوجوان اور دیگر قبائل کے چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم ابرہہ کے بنائے ہوئے کلیسا کو منہدم کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ تو قبائل قریش اور دیگر چند قبائل کے لوگ اٹھے اور رات کو وہ اس کلیسا میں پہنچے، اور روایت یہ ہے کہ اسے آگ لگا کر ختم کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ میرے بنائے ہوئے کلیسا کو منہدم کر دیا گیا ہے، تو اس نے ارادہ کر دیا کہ اب میں بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ اس نے ایک بڑی فوج جمع کی، روایت میں آتا ہے کہ 60,000 کی فوج تھی، اور چند ہاتھی اس نے اپنے ساتھ لے لیے۔ روایات مختلف ہیں، 13 کی روایات بھی ملتی ہیں، 9 کی روایات بھی ہے۔ بہرحال چند ہاتھی اس کے ساتھ ہو گئے اور 60,000 کی ایک عظیم الشان فوج اس نے اپنے ہمراہ لی، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرا دے گا۔ وہ یمن سے سفر کرتا ہوا مکہ کی طرف پہنچا، اور مکہ کے قریب جب پہنچا تو اس نے ارد گرد مکہ کے دیکھا کہ کئی اونٹ چر رہے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے وہ ان اونٹوں کو چرا لیا اور اپنے پاس لے گیا۔ وہ اونٹ آپ علیہ السلام کے جد امجد عبد المطلب کے تھے، اور لگ بھگ 200 اونٹ تھے۔ جب یہ اونٹ ابرہہ لے گیا تو اب چند قریش کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ ابرہہ نے کہا تم سب بیت اللہ کو خالی کر دو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اگر سامنے آؤ گے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اور بیت اللہ کو تو گراؤں گا۔ بہرحال
عبد المطلب جب ان سے ملاقات کے لیے آئے تو عبد المطلب بہت وجیح اور خوبصورت شخص تھے۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور کہا کیا پیغام لائے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے میرے 200 اونٹ جو تم نے لیے ہیں وہ دے دو۔ ابرہہ نے کہا میں تمہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا، لیکن تمہاری اس بات نے میری نظر میں تمہارا رتبہ گرا دیا۔ میں تمہارے دین کو، میں تمہارے عبادت خانے کو منہدم کرنے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹوں کا سوال کرتے ہو۔ تو عبد المطلب نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا ہی مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس گھر کی خود حفاظت کر لے گا، وہ اس کی حفاظت بخوبی جانتا ہے۔ میرے تو چند اونٹ ہیں، میں اسی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ابرہہ نے اونٹ دے دیے اور کہا آج تمہارا خدا بھی اس گھر کو نہیں بچا سکتا۔ عبداللہ نے کہا، عبد المطلب نے کہا تم اور خدا جانو، مجھے تو میرے اونٹ سے غرض ہے۔ اب عبد المطلب واپس ہوئے اور پھر بیت اللہ گئے، اور چند اور سردار تھے وہ بھی عبد المطلب کے ساتھ ہوئے۔ ان سب نے بیت اللہ کے کنڈے کو پکڑ کر دعا کی، کہا اے اللہ یہ تیرا دشمن ہے، تیرے گھر کو گرانا چاہتا ہے، تو اس کی حفاظت خود فرما لے۔ یہ کہہ کر اور یہ دعائیں کر کر عبد المطلب نے اپنے نوجوانوں کو اور خاندان والوں کو حکم دیا کہ سب پہاڑ پر چلے جاؤ، اب اللہ اس سے نپٹے گا۔ اب ابرہہ بیت اللہ کی طرف بڑھا، اس نے ہاتھیوں کو بڑھایا اور حکم اور مقصد یہ تھا کہ ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ کی عمارت کو توڑ دے گا۔ ابھی وہ بڑھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق پرندوں کو بھیج دیا، اور پرندوں کا ایک ہجوم اور ایک جماعت آسمانوں پر نظر آنے لگی، اور ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ان پرندوں نے کنکر پھینکنا شروع کر دیے۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور وہ اتنے چھوٹے سے کنکر تھے کہ جب میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن وہ اتنے سے تھے اور اتنا بڑا کام کیا کہ جس کو لگتا وہ باقی نہیں بچتا تھا، اس کا گوشت اور خون گلنا شروع ہو جاتا اور رفتہ رفتہ اس کا جسم گھل جاتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اس واقعے کے اندر چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بیت اللہ پر حملہ ہونے والا تھا تو آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ عبد المطلب اور جو عرب تھے وہ بت پرست تھے، بت پرست لوگ تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ کوئی بارش کا رب تھا، کوئی رزق کا رب تھا، کوئی اولاد کا رب تھا، مختلف خدا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ لیکن جب بیت اللہ کو گرانے کا وقت آیا تو انہیں اپنا ایک معبود بھی نظر نہیں آیا سوائے اللہ کے۔ انہوں نے بیت اللہ کے غلاف کو، بیت اللہ کے کنڈے کو پکڑ کر کسی بت سے دعا نہیں کی، انہوں نے محض اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے اپنی مدد اور نصرت فرما دی۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو، ان کے مکر کو خسارے میں اور بیکار نہیں کر دیا؟ یہ کس طرح اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر پرندوں کی جماعت مسلط کر دی۔ وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے یہ کام کرتے تھے کہ ان ہاتھی والوں پر پتھریاں پھینکتے تھے۔ وہ پتھر کیسے تھے؟ کہ وہ بہت بڑے پتھر تھے، کہ نہیں من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی کنکری کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اللہ کے پاس سے بھیجی ہوئی کنکری کیسی تھی؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ کنکریاں ایسی تھی کہ جب وہ ہاتھی والوں پر پڑتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں سے ان کو کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح بنا دیا، یعنی وہ ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ اتنے بڑے ہاتھی اور اتنا بڑا لشکر تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جماعت کو بھیج کر حقیر اور چھوٹی سی کنکریوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو واقعہ فیل پیش آیا یہ اسی سال پیش آیا جس سال آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے 50 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ابرہہ نے یہ قصد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، ہمیں بھی مصائب سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہمیں ان مصائب اور ان مشکلات کا حل کس طرح تلاش کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت پیش آئے، اسے دشمن کا خوف ہو، اسے کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر استطاعت ہے تو کچھ صدقہ دے دے اور پھر اپنے اسباب اختیار کرے، یعنی پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرے اور پھر اسباب کی طرف رجوع کرے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم سارے اسباب پہلے اختیار کر لیتے ہیں، فلانے کو بھی فون ملا دیا اور فلاں تعلق والے کو بھی کہہ دیا، فلاں سے بھی سفارش کروا دی۔ جب تھک ہار جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں کہ میں نے اب یہ کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ یہ ترتیب اگر اس کے برعکس ہو جائے تو یہی ترتیب قرآن کا مطلوب ہے کہ آپ سارے اسباب اختیار کریں، آپ فلانے کو بھی فون ملائیں اور فلاں تعلق والے سے سفارش بھی کروائیں، لیکن پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کریں۔ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی طرف رجوع کر لے۔ حضور علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سخت معاملہ پیش آتا فزع الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف دوڑ لگاتے تھے، آپ اللہ سے پہلے اپنے مسئلے کو رکھتے تھے، اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے، پھر دیگر کام کیا کرتے تھے۔ تو یہی طرز عمل ایک مسلمان سے بھی مطلوب ہے کہ وہ پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرے، پھر دیگر اسباب کو اختیار کرے۔ اس سورہ فیل میں ایک اور سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے اللہ کا گھر اور ایک ہے اللہ کا دین۔ آپ نے یہ بات سن لی کہ ابرہہ کس نیت سے آیا تھا، وہ اللہ کے گھر کو گرانا چاہتا تھا۔ اللہ کا گھر اللہ کے نزدیک بہت عظیم الشان ہے۔ جب اس نے اللہ کے گھر کی بے توقیری، بے احترامی کی کوشش کی تو اللہ نے اپنے عذاب کو اس پر مسلط کر دیا۔ اب ہم بظاہر اور ہم دل سے اللہ کے گھر کی عظمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے احکام لانے والے نبی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی بے توقیری کر رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے جو ہمارے پاس حضور علیہ السلام نے مکمل طور پر پہنچا دیے، اگر اس کی بے احترامی کر رہے ہیں، بے توقیری کر رہے ہیں، تو ہمارا معاملہ ابرہہ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے گھر کی بے توقیری اور بے احترامی کی، اور ہم اللہ کے دین کی بے توقیری اور بے احترامی کر رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ابرہہ کا اللہ نے کیا حال کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچ چکا ہے، اللہ کے تمام احکامات ہم تک حضور علیہ السلام نے پہنچا دیے ہیں، اب میں اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود اسے پس پش ڈال دوں، اسے بالائے طاق رکھ دوں، اس پر عمل نہ کروں، تو میں نے اللہ کے دین کی، اللہ کے احکامات کی اور حضور علیہ السلام کی بے احترامی کی، بے اکرامی کی۔ تو ایسے کا کیا حال ہوگا، وہ خود اس بات کا اندازہ لگا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ فیل یہاں مکمل ہوتی ہے، میں اگلی سورت کی طرف چلتا ہوں۔